تمہارا رب ہی ہے جو ان سب کو قیامت میں جمع کرے گا، کہ بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اب ان کے اٹھانے کے بعد، یعنی ان کے اٹھائے جانے کے ذکر کے بعد کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ جس کے اٹھانے کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کو ہم نے بجتی ہوئی گارے والی سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی جب کوئی بہت باتیں کر رہا ہو نا بڑھ چڑھ کے، تو پھر اس کو اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے کہ تم ہو کیا اور کر کیا رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے عین انسان کی فطرت کے مطابق یہاں اس کی اوقات اسے یاد دلائی کہ تم جو اللہ کی قدرتوں کے، اس کے حکمت کے، اس کے علم کے انکار کرنے کے لیے گز بھر لمبی زبانیں کھول رہے ہو، تمہیں یہ پتا ہے کہ تم ہو کیا، تم بنے کس چیز سے، تمہارا میٹیریل کیا ہے۔ یہ کس مٹی کی ڈیفینیشن ہے جو آپ کی سائنس میں بیان کی گئی ہے؟ آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے اور آپ کی جو پیدائش ہے اس کا ذکر احادیث میں بھی، قرآن کریم کی آیات میں بھی کئی مقامات پہ کیا گیا نا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا کیا؟ زمین سے ایک مشت، یعنی ایک مٹھی، اللہ کی اپنی شان کے مطابق ایک مٹھی خاک لی۔ فرشتوں کو باری باری بھیجا گیا زمین سے خاک لینے کے لیے۔ احادیث میں ہے کہ انسانوں کی پیدائش کے لیے اس جگہ سے مٹی استعمال ہوتی ہے جہاں پہ واپس آ کے اس کی تدفین ہونی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دنیا میں منظر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انگلینڈ میں مر رہا ہے، کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی سعودی عرب میں مر رہا ہے، کوئی دبئی میں اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، اور آدمی جو ہیں وہ پتہ نہیں کن کن گاؤں دیہاتوں اور بیکورڈ علاقوں سے نکل کر پوش علاقوں میں، ٹاؤنز میں، اس میں ڈیفینس میں جا کے شاندار محل اور کوٹھیاں بناتے ہیں، مگر جب باعث ڈیڈ باڈی آئے یا وہاں اس محل میں اور کوٹھی میں وفات ہو تو الا ماشاء اللہ اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو ڈیڈ باڈی اٹھا کے اپنے آبائی گاؤں میں لے کے آتے ہیں۔ غور کیا کبھی؟ اور کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو بندہ ناروے میں فوت ہوا تھا، جو بیلجیم میں ہوا تھا، جو فرانس میں ہوا تھا، اسے وہیں پہ دفن کر دیا گیا، وہ نہیں لے کے آئے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں سے نکلتے ہیں تو پھر پکے نکل جاتے ہیں، وہ پھر اپنے قبرستان وہیں پہ بناتے ہیں یا انہی قبرستانوں میں تدفین کرتے ہیں جو ان کے علاقوں کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہے، یہ سارے منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر بندے کی تدفین وہی ہوتی ہے جہاں سے اس کی مٹی اس کے بننے میں شامل ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے شامل ہوتی ہے؟ جس وقت ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے، یعنی پریگننسی ہوتی ہے، تو اس وقت فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہاں سے وہ جتنی اللہ چاہتا ہے اتنی اس جگہ کی مٹی وہ ماں کے رحم میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نظام کو دیکھیے کہ وہ کتنا پھیلا ہوا ہے۔ اگر ایک وقت میں لاکھوں مائیں حاملہ ہیں تو اس رب کو ہر ماں کا پتہ ہے کہ کس کے پیٹ میں وہ مٹی کہاں سے پہنچانی ہے، کہ ہر دن میں، ہر گھنٹے میں اس بچے کی گروتھ کیسے ہونی ہے، اس کو بڑھانا کیسے ہے، اس کو خوراک کیسے دینی ہے، یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی وقت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے لیے اس عرصے کے لیے کوئی ایک بڑا سا وہ وارڈ بنا دیا جاتا ہے جہاں ان سب کو جمع کر کے وہیں پہ ان کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں، ہر ماں دنیا کے جس حصے میں بھی ہے، اس کی پریگننسی جہاں بھی ہے، وہاں پر اللہ کا وہ نظام چل رہا ہے۔